فرما دیجئے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے ہو تو میں یقیناً بہک جاؤں اور میں ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی نہ رہوں، جو کہ ناممکن ہے۔ فرما دیجئے کافروں، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان سے فرما دیں اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جسے تم جلدی چاہتے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کام تمام ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور غیب کی کنجیاں، یعنی وہ راستے جس سے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے، اسی کے پاس اس کی قدرت و ملکیت میں ہیں۔ انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہر اس چیز کو بلا واسطہ جانتا ہے جو خشکی میں اور دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز، مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت تمام روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کے وقت کماتے ہو وہ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی معینہ میعاد پوری کر دی جائے، پھر تمہارا پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ پھر وہ روز محشر تمہیں ان تمام اعمال سے آگاہ فرما دے گا جو تم اس زندگانی میں کرتے رہے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر فرشتوں کو بطور نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ خطا یا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ سب اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے۔ جان لو حکم فرمانا اسی کا کام ہے، اور وہ سب جلد حساب کرنے والا ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ بیابان اور دریا کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ اس وقت تو تم گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی اسی کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، تم پھر بھی شرک کرتے ہو۔ فرما دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں بھڑائے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ فرما دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے واقع ہونے کا وقت مقرر ہے اور تم عنقریب جان لو گے۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو تمہاری آیتوں میں کج بحثی اور استہزاء میں مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم کبھی بھی ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اور لوگوں پر جو پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں ہے، مگر انہیں نصیحت کرنا چاہیے تاکہ وہ کفر سے اور قرآن کی مذمت سے بچ جائیں۔
اور آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب دے رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کی آگاہی کی خاطر نصیحت فرماتے رہیے تاکہ کوئی جان اپنے کیے بدلے سپرد ہلاکت نہ کر دی جائے۔ پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ جان اپنے گناہوں کا پورا پورا بدلہ یعنی معاوضہ بھی دے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ فرما دیجئے، کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکے، اور اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بھلا کر درماندہ و حیرت زدہ کر دیا ہو، جس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، مگر اسے کچھ سوچتا نہ ہو۔ فرما دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کریں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ روز محشر بپا ہو جائے گی۔ اس کا فرمان حق ہے، اور اس دن اس کی بادشاہی ہوگی جب اسرافیل کے ذریعے سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑا حکمت والا خبردار ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر، جو حقیقت میں چچا تھا، محاورہ عرب میں اسے باپ کہا گیا ہے، سے کہا کیا تم بتوں کے معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہتیں یعنی عجائبات خلق دکھائے، اور یہ اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائیں۔ پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی ضرور تمہاری طرح گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے؟ پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے اے لوگوں، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک گردانتے ہو۔ بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے، اور جان لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
اور ان کی قوم ان سے بحث و جدال کرنے لگی تو انہوں نے کہا، بھلا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت فرما دی ہے، اور میں ان باطل معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، مگر یہ کہ یہ میرا رب جو کچھ ضرر چاہے پہنچا سکتا ہے۔ میرے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطے میں لیا رکھا ہے، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور میں ان معبودان باطلہ سے کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بنا رکھا ہے، جبکہ اس نے تم پر اس شرک کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب تم ہی جواب دو۔ سو ہر دو فریق میں سے عذاب سے بے خوف رہنے کا زیادہ حقدار کون ہے، اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن یعنی اخروی بے خوفی ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہی ہماری توحید کی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی مخالف قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔